الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة. وقال عمر رضي الله تعالى عنه: إن أهم أمركم عندي الصلاة، فمن حفظها وحافظ عليها حفظ دينه، ومن ضيعها فهو لما سواها أضيع. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. محترم حضرات علماء کرام والسامعین اعزام، ابھی آپ نے نماز کے تعلق سے بہت ہی قیمتی اور پرمغز بیان سماعت فرمایا کہ نماز کی اہمیت، نماز کی وقار قرآن کریم میں کس طریقے سے موجود ہے اور ہمارا حال کیا ہے. آج کی یہ مجلس اقامت صلاۃ کے عنوان سے منعقد ہے. میں نے جو آیت کریمہ پڑھی ہے اس میں اللہ تبارک تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ متقین وہ لوگ ہیں جو غیب کی باتوں پر ایمان رکھتے ہیں اور نماز کو قائم رکھتے ہیں. مفسرین کی لسٹ میں ایک نام آتا ہے قاضی بیضاوی رحمۃ اللہ علیہ. قرآن کریم کی بے شمار تفسیروں میں مایا ناز تفسیر جو اپنے ایک ایک لفظ کے اندر بہت ہی معانی کو لیے ہوئے جسے بیضاوی شریف کے نام سے جانا جاتا ہے. قاضی بیضاوی رحمۃ اللہ علیہ یقیمون الصلاۃ کی تشریح کرتے ہوئے بہت سارے معنی بیان کرتے ہیں. اقامت صلاۃ کے معنی کیا ہے؟ جہاں انہوں نے ایک معنی یہ بتلایا کہ نماز کی حفاظت کی جائے، جیسے ابھی پہلے مقرر نے بہت ہی تفصیل کے ساتھ بتلایا کہ نماز کی حفاظت کے اندر نماز کو پابندی کے ساتھ پڑھا جائے، یہ بھی آتا ہے. نماز کو اس کے متعینہ وقت کے اندر پڑھا جائے، یہ بھی آتا ہے. نماز کو باجماعت ادا کیا جائے، یہ بھی آتا ہے. قاضی بیضاوی رحمۃ اللہ علیہ نے جہاں یہ بات بتلائی ہے کہ یقیمون الصلاۃ کے معنی نماز کی حفاظت کرنے کے لیے، وہی دوسری طرف قاضی بیضاوی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ فرمایا یؤدونھا بسننھا وآدابھا، کہ یقیمون الصلاۃ وہ لوگ جو نماز کو قائم کرتے ہیں، وہ لوگ ہیں جو نماز کو نماز کے فرائض کے ساتھ، نماز کے واجبات کے ساتھ، نماز کی سنتوں کے ساتھ، نماز کے مستحبات کے ساتھ، نماز کے آداب کے ساتھ نماز کو ادا کرتے ہیں. جیسے کہ ابھی برادر مکرم مفتی عمران صاحب نے بتلایا کہ قرآن کریم کے اندر اللہ رب العزت والجلال نے نماز کا بیان تقریباً 100 سے زائد جگہ پر ارشاد فرمایا. یہ بھی بتلایا کہ قرآن کریم ایسی کتاب ہے جو اصولی کتاب ہے، اس کے مقابل میں ٹکر کی کوئی کتاب نہیں ہے. اگر ایک مرتبہ اللہ رب العزت والجلال کتاب کے اندر کسی بات کو نقل کر دے، کسی بات کو ارشاد فرما دے،
تو وہ چیز ہمارے اوپر فرض ہو جایا کرتی ہے. لیکن اللہ رب العزت والجلال نماز کے بارے میں 100 سے زائد مرتبہ ارشاد فرما رہے ہیں. کہیں کہتے ہیں نماز کو قائم کرو، کہیں کہتے ہیں نماز کو پڑھو. اکثر جگہ نماز کا تعلق زکات کے ساتھ بیان فرماتے ہیں. اسی سے اندازہ لگا لینا چاہیے کہ نماز کی واقعی کچھ اہمیت ہے جو اللہ رب العزت والجلال بار بار تذکرہ کرتے ہوئے نماز کی اہمیت ہمارے دل میں بٹھا رہے ہیں. بار بار نماز کا تذکرہ کیا جا رہا ہے. لیکن آج ہمارا حال یہ ہے کہ نماز سے بے انتہا غفلت ہے. نماز سے ہر طرح کی غفلت ہے. اس پروگرام کی صدارت فرما رہے ہیں مولانا تسلیم صاحب نے شروع میں ہی بتلایا کہ نماز ہی ایسی چیز ہے کہ ہم دکان میں ہوں، کاروبار میں ہوں، کھیتی باڑی میں ہوں، اپنے زندگی کے کسی بھی مسئلے میں ہوں، لیکن لوٹ پھر کر ہمیں مسجد میں ہی آنا ہے. ہمیں یہ بتلایا گیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی کو تو دوسرے الفاظ میں ارشاد فرمایا وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ بِالْمَسَاجِدِ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کل قیامت کے دن 7 لوگ ایسے ہوں گے جن کو عرش کے سائے میں جگہ مرحمت فرمائے گا اللہ رب العزت والجلال. جس دن اس عرش کے علاوہ، اس سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا. اس میں سے ایک شخص ہوگا اس کا دل مسجد میں لٹکا ہوا ہے. ذرا اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر بتلائیے مسجد میں دل لٹکنے کا مطلب یہی ہے کہ ہم اپنا دل نکال کر کھوٹی میں ڈال دیں. دل لٹکنے کا اور لٹکانے کا مطلب یہ نہیں ہے، بلکہ اللہ رب العزت والجلال کے اپنے پیغمبر ہمیں یہ بتلانا چاہتے کہ تم دنیا کے کسی بھی مسئلے میں رہنا، تم اپنے زندگی کے کسی بھی کام میں رہنا، لیکن جب نماز کا وقت آ جائے تو کو چھوڑ کر اللہ کے گھر کی طرف چلے جائیں. ہم کھیتی باڑی میں مشغول ہیں، ہم دکان چلاتے ہیں، ہم اپنے حیات کے ساتھ ہیں، ہم دوسرے کام کر رہے ہیں، لیکن ہمارے دل کے اندر یہ پھٹک رہتی ہے کہیں مسجد میں اللہ اکبر کی صدا تو نہیں لگاتی، کہیں مسجد میں اللہ کے منادی نے اپنے اللہ کے گھر کی طرف مجھے آواز تو نہیں دیتی، کہیں مجھے اللہ کے گھر کی طرف بلاوا تو نہیں آ گیا. اگر اس طریقے سے میرے دل میں یہ کڑن رہتی ہے، میرے دل کے اندر یہ بھٹک رہتی ہے، یقین مانیے کہ ہمارا شمار انہی لوگوں میں ہوتا ہے جن کو اللہ رب العزت والجلال قیامت میں اپنے عرش کے سائے میں جگہ مرحمت فرمائے گا. اس میں ہمارا بھی نام شامل ہے. اس لیے ہمیں یہ چاہیے کہ ہم کوئی بھی کام کریں ہمارے دل کے اندر مسجد کی طرف بھی لگا رہنا چاہیے. ہمارے دل کے اندر یہ آرزو رہنی چاہیے کہیں اذان تو نہیں ہو گئی، کہیں نماز تو نہیں ہو گئی، کہیں جماعت سے نماز ہماری فوت تو نہیں ہو گئی. ابھی سب سے پہلے مقرر نے یہ بتلایا تھا قد افلح المؤمنون والذین هم فی صلاتهم خاشعون کہ اللہ رب العزت والجلال نے ارشاد فرمایا کہ مومنین لوگ کامیاب ہو گئے، مومنین لوگ کامیاب ہو گئے، فلاح پا گئے. یقین مانیے اردو زبان میں اس فلاح لفظ کا کوئی ایسا لفظ نہیں ہے جس کا ترجمہ ایک لفظ میں کر دیا جائے. تو معانی کو بتلانے کے لیے مفتی تقی صاحب دعوت الخاتون نے فرمایا کہ فلاح کے معنی ہے دنیا اور آخرت کی کامیابی، دنیا اور آخرت میں خوشحال ہونا. اگر ہم دنیا اور آخرت میں خوشحال ہونا چاہتے ہیں تو ہم سمجھیے کہ ہم فلاح پا سکیں. اور یہ کب ہوگا؟ اس کی پہلی صفت جہاں اللہ رب العزت والجلال نے فلاح پانے والوں کی، دنیا اور آخرت میں خوشحال رہنے والوں کی صفتیں بیان کی ہیں، اس میں سے سب سے پہلی صفت یہ بیان کی الذین هم فی صلاتهم خاشعون کہ جو لوگ اپنی نمازوں کے اندر خشوع اور خضوع اختیار کرنے والے. اور پھر سب سے آخری صفت جو بیان کی وہ یہ فرمایا کہ وہ لوگ ہیں جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں. پہلی آیت، دوسری آیت کامل اور فلاح پانے والے لوگوں کی پہلی صفت اور آخری صفت نماز کے تعلق سے پتہ یہ چل رہا ہے کہ نماز بڑی اہم چیز ہے. اسی لیے اللہ رب العزت والجلال کامیاب لوگوں کی فضیلت اور عادت بتلاتے ہوئے، ان کی صفات کو شمار کراتے ہوئے نمازی کو بیان کر رہے ہیں، اور جب اس کا اختتام کر رہے ہیں تب بھی نمازی کو بھی بیان کیا جا رہا ہے. خاشعون کا لفظ، خاشعون
کہتے ہیں خشوع اور خضوع کے ساتھ نماز پڑھنا. دو لفظ ہیں، ایک خشوع اور ایک خضوع، ایک شین سے ہے اور ایک واو سے. خشوع کا معنی کیا ہوتا ہے؟ خشوع کا معنی یہ ہوتا ہے دل کو اللہ کی طرف متوجہ کرنا، اور خضوع کا معنی یہ ہوتا ہے اپنے اعضاء اور جوارح کو، جسم کے ہر ٹکڑے کو اللہ کی طرف متوجہ کرنا. اب دوسرے انداز میں یہ کہیے کہ اپنے باطن کو، اندرونی حصے کو اللہ کی طرف متوجہ کر دینا اور اپنے ظاہری حصے کو اللہ کی طرف متوجہ کر دینا خشوع اور خضوع. آج بہت سارے محترات ہیں جو مسجد تک آ ہی نہیں پاتے. بہت سارے محترات ہیں جو مسجد تک آتے ہیں لیکن نماز بھی پڑھتے ہیں. کیا ان کی نماز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہوتی بھی ہے یا نہیں؟ کیا ان کی نمازوں کے اندر خشوع اور خضوع ہوتا بھی ہے یا نہیں؟ ہمیں اس کی طرف توجہ دینی، ہمیں اس کی طرف توجہ دینی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہم نماز پڑھ بھی رہے یا نہیں پڑھ رہے. بعض لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ ہم روزانہ مسجد میں جاتے ہیں، جماعت کے ساتھ نماز پڑھتے اور وہ نماز کے فضائل و برکات، اس کی رحمتیں اور برکتیں ہمیں میسر نہیں ہوتی. علماء نے لکھا ہے کہ اس کا سب سے پہلا خلاصہ یہ نکلتا ہے کہ آپ کی نماز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق نہیں. آج ہم نماز پڑھ رہے ہیں، ہمارا دل بازار میں ہوتا ہے. ہم جیسے ہی نیت باندھتے ہیں دنیا بھر کے خیالات ہمارے دل میں آنا شروع ہو جاتے ہیں اور پھر ہماری شکایت یہ رہتی ہے کہ نماز کے اندر من نہیں لگتا، نماز کے اندر اللہ کا ڈر اور خوف نہیں رہتا. نماز کی نیت جیسے ہی باندھتے ہیں ہمارے سارے کام، ساری دنیا کے جھمیلے ہمارے سامنے آ جاتے ہیں کہ ابھی مسجد سے نکلنا ہے، دکان چلانی ہے، ابھی مسجد سے جانا ہے، کھیت میں پانی لگانا ہے، ابھی مسجد سے جانا ہے، کسی کو کوئی چیز پلانی ہے، دوا لانی ہے، گھر والوں کا خیال کرنا ہے، نہ جانے کتنے خیالات آ جاتے ہیں. علماء نے لکھا اس کا سب سے پہلا یہ خلاصہ یہ نکلتا ہے کہ ہماری نماز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق. اس کی طرف توجہ دینی چاہیے کہ جس طریقے سے نماز کی حفاظت کرنا، نماز کو دل میں بٹھانا، گھر بار میں رہے، ہمارا ذہن، ہمارا دماغ مسجد کی طرف لگا ہوا ہو، اسی طریقے سے ہم مسجد کے اندر آئے تو ہماری نماز واقعی نماز ہو، ہماری نماز واقعی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہو. تو یقین مانیے کہ ہم نماز کہلائیں گے، ہماری نماز اللہ کی نظر میں قابل قبول ہوگی، عبادت بنے گی. ورنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق کہ ہم نماز سے نمازی فارغ نہیں ہو سکتا، اس سے پہلے ہی لپیٹ کر پرانے کپڑے کی طرح منہ مار دیں. اگر ہمارے یہ تمام سنن و آداب کی رعایت کرتے ہوئے ہم نماز نہیں پڑھ رہے ہیں تو یقین مانیے شاید کہیں ایسا تو نہیں ہو رہا کہ ہماری تمام نیتیں برباد چاہیں. ہم نماز پڑھ بھی رہے ہیں، مسجد میں آتے بھی ہیں، جماعت کا اہتمام بھی کر رہے ہیں، لیکن ہماری نماز کے اندر جو رحمت اور برکت ہونی چاہیے، جو اس کا خلاصہ ہمیں نظر آنا چاہیے، وہ نظر نہیں آتا. اس کے لیے علماء کرام نے یہ فرمایا کہ اگر ہماری نماز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہو جائے گی تو انشاءاللہ ہمارا ظاہر، ہمارا جسم کا ہر حصہ اللہ کی طرف متوجہ ہو جائے گا. پھر ایک دن وہ آئے گا اسی ظاہر کی وجہ سے ہمارا باطن بھی اللہ کی طرف لگنے لگے گا. ایک واقعہ بہت مشہور ہے کہ ایک نیا مسلمان ہوا اور ایک پرانا مسلمان تھا. دونوں میں بہت زبردست دوستی ہو گئی. دونوں اسٹیشن پر کہیں سفر کر رہے تھے. سفر کرنے کے درمیان اسٹیشن پر موجود تھے اور موجود ہوتے ہی نماز کا وقت ہو گیا تو ایک شخص نے کہا، مسلمان جو پہلے کا مسلمان تھا، اس نے کہا کہ نماز کا وقت ہو گیا، میں نماز پڑھنے جا رہا ہوں، آپ سامان کی دیکھ کیجیے. وہ سامان دیکھنے لگا. اس شخص نے
نے مصلی بچھایا، وضو کیا، 5 منٹ میں اپنی نماز ادا کر دی۔ اس کے بعد وہ کہنے لگا بھائی اب آپ کی نماز ادا کر لیجیے۔ وہ نماز پڑھنے کے لیے گیا تو اس سجدے میں منی لگا رہا ہے، آدھے گھنٹے سے زائد ادا کرتا ہے، بڑی مشکل میں اس نے سلام پھیرا اور اس نے کہا کہ آپ تو اتنی دیر تک نماز پڑھ رہے تھے، ہماری نماز تو 5 ہی منٹ میں ہو گئی، تو ذرا اپنے کانوں کے پردے چاک لیجیے اور سنیے اس نو مسلم شخص نے کیا کہا۔ اس نے کہا کہ آپ تو پرانے مسلمان ہیں، آپ تو آپ کے باپ دادا، آپ تو خاندانی مسلمان ہیں، آپ کا دل نماز میں، آپ کا دل مسجد میں، آپ کا دل سجدے میں اللہ کی طرف بہت جلد لگ جاتا ہوگا۔ میں نیا مسلمان ہوا ہوں، میرا دل اللہ کی طرف لگنے میں دیر لگ رہی تھی، اس لیے میں لمبے سجدے کر رہا ہوں۔ ذرا میرے سجدے غور تو کیجیے، اس سجدے کے اندر روحانیت ہے بھی ہے، پوری نماز ہو جاتی ہے، ایک بار بھی اللہ کا خیال نہیں آتا کس کے سامنے ہاتھ باندھ کر کھڑے ہوئے، کس کے گھر میں کھڑے ہوئے، کیا ہماری نماز ہے بھی ہے؟ مولانا انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص کی نماز کے اندر پوری نماز ہو جائے اور ایک بار بھی اللہ کا خیال نہ آئے، اسے اپنی نماز دوبارہ دہرا لینی چاہیے۔ کیوں؟ وہ نماز ہی نہیں، آپ ہر چیز چھوڑ کر، گھر بار چھوڑ کر، کاروبار چھوڑ کر، اپنے روایات کو چھوڑ کر صرف اللہ کے لیے آئے ہیں۔ آپ نے ہاتھ اٹھا کر یہ ثابت کیا دنیا ہم نے پیچھے چھوڑ دی ہے، اے اللہ میں ایک طرف آگے بڑھ رہا ہوں، یہاں کھڑے ہیں اور پھر بھی ہمارا ذہن کہیں اور بنا ہوا ہے، اللہ کی طرف ذہن بھی نہیں جاتا، اللہ کی یاد بھی ہماری نماز میں نہیں آتی۔ کیسی ہماری نماز ہے؟ ہم شروع میں اللہ اکبر کہتے ہیں، سلام پھیر دیتے ہیں، ہماری زبان رٹی ہوئی ہے کہ اللہ اکبر کہنا ہے، اس کے بعد ثنا پڑھ لینی ہے، اس کے بعد تعوذ و تسمیہ کے بعد سورہ فاتحہ پڑھ لینی ہے، اس کے بعد کوئی سورت ملا لینی ہے، اللہ اکبر کہہ کے رکوع کر لینا، سمی اللہ لمن حمدہ کہہ کے کھڑا ہو جانا، اس کے بعد 2 سجدے کر لینا، اسی طریقے سے 4 رکعت مکمل ہوئی، دونوں طرف سلام پھیر دیے، میری نماز ہو گئی۔ حقیقت چاہیے، ذرا اپنے ایمان میں چھوڑیے، ہماری نماز کے اندر جو چیز ہونی چاہیے وہ نہیں ہے۔ علماء کہہ رہے ہیں کہ ہماری نماز کے اندر جو اس کی برکات ہوگی وہ اسی وقت آ سکتی ہے جب ہماری نماز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق۔ اگر ہم قیام کر رہے ہیں تو ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ قیام کی حالت میں کیا ہے۔ حنفیہ کے نزدیک دونوں ہاتھ کانوں تک اٹھانا، کانوں تک ملانا ضروری نہیں ہے، بعض حضرات کیوں ملاتے ہیں؟ حنفیہ کے نزدیک دونوں ہاتھ کی ہتھیلیوں کو قبلے کی طرف کرنا سنت ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے۔ لیکن جو حضرات اٹھاتے ہیں ذرا اپنے ہاتھ اٹھانے کی طرف توجہ دیں کہ ان کا ہاتھ کس طریقے سے اٹھتا ہے، کوئی اپنے ہاتھ کیوں ملا رہا، کسی کا ہاتھ اس طرح جا رہا، کسی کا ہاتھ آسمان کی طرف جا رہا ہے، کوئی کس طریقے سے ہاتھ اٹھا رہا، کسی کی انگلیاں مڑی ہوئی ہیں اور یوں اٹھایا اور باندھ لیا، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے؟ یقیناً نہیں ہے۔ حنفیہ کے نزدیک بہترین سیدھا ہاتھ ہو۔ مولانا ابراہیم صاحب اللہ مرحدہ ہمارے علاقے کے بہت بڑے عالم گزرے ہیں، مولانا اشرف علی صاحب اللہ مرحدہ کے 3 خلیفہ تھے، مجاز بیعت تھے، انہوں نے انہی تمام چیزوں پر محنت کی اور پوری ادھر کے علاقے کے اندر جہاں تک ان کا بیت پہنچ سکا اللہ رب العزت و جلال نے ان کے بیت کو پہنچایا۔ انہوں نے بتلایا کہ ہمارا ہاتھ بالکل اس طریقے سے ہونا چاہیے کہ اگر سامنے دیوار آ جائے تو میرے ہاتھ کا ہر حصہ نکال کر لی جائے، اس طریقے سے بالکل سیدھا ہاتھ ہو اور ہم کانوں کی لو کے سامنے کریں، کانوں کی لو تک اٹھائے اور اس کے بعد اللہ اکبر کہیں، پھر ہاتھ باندھے، یہ بھی سنت ہے۔ اسی طریقے سے دونوں ہاتھ کی انگلیوں کو ملانا یہ سنت نہیں بلکہ اپنی حالت پر رکھ دیجیے، نہ بہت زیادہ ملانا نہ بہت زیادہ پھیلانا یہ سنت نہیں ہے بلکہ اپنی حالت پر رکھ دیجیے، یہ سنت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نماز کے اندر قیام کے اندر یہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دونوں ہاتھوں کو کانوں تک اٹھایا کرتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہ تھا کہ ہاتھ چھوٹیاں اور ہتھیلی سے ہلکا بنا کر گٹے کو پکڑا کرتے تھے، 3 انگلیوں کو کلائی پر رکھتے تھے اور اس کے بعد آپ ناک کے نیچے ہاتھ باندھتے تھے۔ ذرا غور کیجیے کہ ہماری نیت اسی طریقے سے بنتی ہے، کوئی ہاتھ باندھ رہا ہے، کوئی کس طریقے سے باندھ رہا، کوئی اس طریقے سے باندھ رہا، کوئی اس طریقے سے باندھ رہا ہے، نہ جانے کون کون سے طریقے ہیں، لیکن ہمیں اسی طرف توجہ دینی پڑے گی۔ قیام کی سنتیں ہمیں سیکھنی پڑے گی کہ رسول اللہ صلی
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका हाथ बांधने में क्या है। तो जरा सी मेहनत लगेगी, उंगलियां और अंगूठे से हल्का बनाइए, 3 उंगलियों को कलाई पर रखिए और उसके बाद नाक के नीचे हाथ बांध दीजिए। ये हाथ बांधने की सुन्नत अदा हो जाएगी। उसके बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका खड़े होने में ये था कि आप पैरों की उंगलियां किबले की तरफ बढ़ा करती थी। हमारा हाल क्या है, कोई पैर इस तरीके से फैलाए, किसी की उंगलियों के दरमियान फासला है, किसी दोनों पैरों के दरमियान फासला है, एड़ी के दरमियान 4 उंगली से जायद का फासला है और अंगूठे के दरमियान 1 बालिश के बराबर फासला है। ये रसूलुल्लाह की सुन्नत नहीं है, बल्कि सुन्नत ये है कि जितना फासला अंगूठे के दरमियान हो उतना ही फासला एड़ी के दरमियान हो। उलमा लिखते हैं 4 उंगली का फासला रखना मुस्तहिब है, लिहाजा हमें भी चाहिए कोशिश ये करें कि हमारा दोनों अंगूठे के दरमियान एड़ी के दरमियान सिर्फ 4 उंगली का फासला रहे। इस तरीके से क़याम की सुन्नतें हम अदा कर सकते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका ये था कि आप क़याम की हालत में सना खड़ा करते थे। बात हज़रात ऐसे हैं 40 साल हो गए, 30 साल हो गए, हमने नमाज सीखने की तरफ तवज्जो बिल्कुल ही नहीं की, हमने सना तक नहीं सीख पाई। कम से कम सना तो सीखिए, सीखने के बाद उसके तर्जमे की तरफ तवज्जो दीजिए। कितना बेहतरीन तर्जमा है, सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका। एक हम तेरी तारीफ बयान करते हैं, हम तेरी तारीफ बयान करते हैं। व तबारक इसमुका, तेरा नाम बहुत बुलंद है। व तआला जद्दुका, तेरी बुजुर्गी बहुत बरतर है। वला इलाहा गैरुक, तेरे अलावा कोई माबूद नहीं है। सब कुछ छोड़कर सिर्फ तेरे सामने आए हैं। हमें एक जुज का तर्जमा सीखना पड़ेगा। और आज जो शिकायत ये रहती है कि हमारी नमाज में मन नहीं लगता, उसका दूसरा उलमाए किराम ने ये खुलासा बयान किया कि जहाँ हमारे आज़ा सुन्नत के मुताबिक नहीं रहते नमाज की हालत में, वही नमाज में जो पढ़ा जाता है उसका तर्जमा भी नहीं आता। कम से कम हमें इतना तो मालूम होना चाहिए कि अल्लाह रब्बुल इज्जत व जलाल के सामने बैठकर क्या पढ़ रहे हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत व जलाल के सामने जो पढ़ रहे हैं तो अल्लाह के सामने कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, हमें मालूम तो होना चाहिए। इसकी तरफ हमें तवज्जो देने की जरूरत है। मिसाल के तौर पर मैं मुख्तसरन सूरह फातिहा की तफसीर आपके सामने करता हूँ कि एक बंदा अजान होकर घर से चलता है, अजान हुई और उसने कहा कि मस्जिद ने मुझे बुला लिया है, मैं अल्लाह के घर की तरफ चल रहा हूँ। जाने के बाद उसने वजू किया, वजू करने के बाद वो मस्जिद में आया और उसने अल्लाह अकबर की नियत बांधी, उसके बाद सलाम पढ़ ली, उसके बाद अऊज़ु बिल्लाह और बिस्मिल्लाह पढ़ने के बाद वो कहता है अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन। वो कह रहा है अल्लाह तमाम तारीफें सिर्फ अल्लाह के लिए है जो तमाम जहानों का पालने वाला है, इसी के लिए कोई तारीफ नहीं है। वो ये कहना चाहता है हम तो नापाक मुल्क थे, हम तो बिल्कुल अदम थे, हमारा दुनिया में कोई वजूद नहीं था। अल्लाह तूने मेरे माँ बाप के मिलाप से, मेरे माँ बाप के ताल्लुक से मुझे बनाया है। आज मैं तेरे सामने खड़ा हूँ, मैं तेरी तारीफ बयान कर रहा हूँ। फिर कभी कहता है और रहमान अल्लाह मैं तेरे ऊपर तेरी सिफत है रहमान की। इस दुनिया के अंदर जो तुझे पुकारता है, जो तुझे याद करता है, तू उसे भी रिज़्क़ देता है, जो तुझे याद नहीं करता तू उसे भी रिज़्क़ देता है। और फिर कभी कहता है अर्रहीम, एक दिन वो आएगा, क़यामत का मैदान होगा, जिस दिन तेरी तवज्जो, जिस दिन तेरी रहमत सिर्फ मोमिनीन पर होगी और उस वक्त कुफ़ार तो जहन्नम की तरफ जा रहे होंगे, सिर्फ ईमान वाले तेरी तरफ होंगे, ईमान वालों के ऊपर तेरी रहमत बरस रही होगी। ये तारीफ सिफात बयान कर रहा है। आप जानते हैं नमाज किस तरीके से पढ़ रहा, अभी तो घर से चला था, उसने तारीफ की, इतना उसका ज़हन अल्लाह पर लगा है कि वो इतना करीब हुआ, इतना करीब हुआ, इतना करीब हुआ कि वो अल्लाह की तारीफ करते हुए इससे दुनिया में मौजूद था। अभी वो कह रहा था कि अल्लाह तू तो रिज़्क़ देने वाला है, जो तुझे याद करे उसे भी, जो ना याद करे उसे भी। और अभी वो क़यामत के मैदान में पहुंच गया, गोया वो इतना मुतवज्जिह हुआ, अल्लाह के सामने खड़ा है, अल्लाह के सामने क़यामत का मैदान सजा हुआ है और वो ये कहना चाहता है मालिक यौमिद्दीन, ऐ अल्लाह मैं जानता था दुनिया के अंदर तू ही मालिक था, लेकिन तूने आर्जी तौर पर मुझे मकान दिए थे, मुझे खेत दिए थे, मुझे तमाम चीजें दे रखी थी, मैं उसका मालिक बना था, लेकिन मैं छोड़कर यहाँ तेरे सामने आया हूँ। इस दिन का मालिक, क़यामत के दिन का मालिक सिर्फ और सिर्फ तू है, मालिक यौमिद्दीन। ये अल्लाह के सामने राज़ व नियाज़ की बातें कर रहा है। अल्लाह रब्बुल इज्जत व जलाल की तरफ से सूरह फातिहा के अंदर एक पोशीदा तौर पर छुपे हुए अंदाज में एक सवाल होता है कि मेरे बंदे तू मुझे पता तो सही करना क्या चाहता है। अभी तो अज़ान हुई, तू घर से चला था, वज़ू किया, मस्जिद में आया, तूने अल्लाह अकबर कहा, अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ी, अर्रहमान पढ़ी, अर्रहीम पढ़ी, उसके बाद तूने मालिक यौमिद्दीन कह दिया। अब तू क्या कहना चाहता है? बंदा कहता है इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, अल्लाह मैं कुछ नहीं करना चाहता,
میں تو تیری عبادت کرنا چاہتا ہوں، میں تو صرف اور صرف تیری عبادت کرنا چاہتا ہوں۔ اس کے بعد بندہ خود ہی کہتا ہے کہ اللہ میرے جسم کے اندر اتنی طاقت نہیں، میرے جسم کے اندر اتنی قوت نہیں، میرے ذہن و دماغ کے اندر اتنی طاقت نہیں ہے کہ میں یہ عبادت پوری کر سکوں۔ یا نعبد و ایاک نستعین، میں تو تجھی سے مدد مانگ رہا ہوں، میری یہ عبادت پوری کرا دے، میری یہ نماز پوری کرا دے۔ مجھے نہیں معلوم کہ میں سلام بھی پھیر سکوں گا یا نہیں، ہو سکتا ہے نماز کی حالت میں میری موت آ جائے، میں تجھ سے مدد مانگنا چاہتا ہوں کہ میری اس نماز کو پورا کر۔ اس طریقے سے گویا بندہ اللہ کے سامنے سوال اور جواب ہو رہے ہیں، اور اللہ کی طرف سے سوال آتا ہے، بندے کی طرف سے جواب آتا ہے، پھر اللہ رب العزت کی بجلال کہتے ہیں چاہتا کیا ہے یہ تو بتا، وہ کہنا چاہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ میں سیدھے راستہ چاہتا ہوں، مجھے سیدھے راستے پر چلا دے۔ گویا اللہ رب العزت کی بجلال سے سیدھا راستہ مانگ رہا ہے۔ اللہ رب العزت کی بجلال کی طرف سے سوال ہوتا ہے کہ میرے بندے جیسے بہت سارے لوگوں کو سیدھا راستہ دکھایا تھا، قوم ثمود کو دکھایا تھا، قوم عاد کو دکھایا تھا، اور بھی دیگر قوموں کو دکھایا، لیکن سب ایمان لانا کر کے مکر گئے۔ کیوں بھی ہو سکتا ہے ایسا ہی وجہ، وہ بندہ کہنا چاہتا ہے مجھے وہ راستہ چاہیے ہی نہیں، مجھے وہ راستہ نہیں چاہیے، مجھے وہ راستہ قوم ثمود کا نہیں چاہیے، مجھے عاد کا نہیں چاہیے، مجھے ان لوگوں کا راستہ نہیں چاہیے جو مکر گئے، میں تو ان لوگوں کا راستہ مانگتا ہوں، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، مجھے ان لوگوں کا راستہ چاہیے، صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ چاہیے جن پر آپ کا انعام ہوا۔ میرا بندہ یہ کہنا چاہتا ہے آپ کا انعام تو نبیوں پر ہوا، آپ کا انعام تو ولیوں پر ہوا، آپ کا انعام تو اللہ والوں پر ہوا، مجھے نبیوں والا راستہ چاہیے، مجھے صحابہ والا راستہ چاہیے، مجھے اللہ والوں کا راستہ چاہیے۔ اور اس کے بعد کہتا ہے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، مجھے وہ راستہ نہیں چاہیے جس پر آپ کا وزن غلط ہوتا ہے، مجھے وہ راستہ نہیں چاہیے جو لوگ گمراہ ہو چکے ہیں۔ اس طریقے سے اگر ہمارے سامنے قرآن کے پہلی سورہ فاتحہ کا ترجمہ ہوگا، یقین مانیے ہمارا ذہن دوسری طرف جا سکتا ہے، ہمارا ذہن بھٹک سکتا ہے۔ چار ضرورت اس بات کی ہے کہ جہاں نماز کی پابندی کرتے ہیں، جہاں جماعت کی پابندی کرتے ہیں، وہیں ہمیں سورہ فاتحہ کا ترجمہ سیکھنا پڑے گا، وہیں ہمیں قرآن کریم میں جو چھوٹی چھوٹی صورتیں ہم نماز کے اندر پڑھتے ہیں اس کا منظر سیکھنا پڑے گا، تاکہ ہمارا ذہن و دماغ اللہ کی طرف سے بچے رہے، تاکہ ہمارا ذہن اللہ کی طرف سے باقی نہ ہو جائے۔ اور جو اس کے بعد یہ قرات ہوتی ہے، اس قرات کے درمیان میں ہمیں رسول اللہ کا طریقہ رکھنا پڑے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرات کرنے سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیا کرتے تھے، اس کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا کرتے تھے، اس کے بعد سورہ فاتحہ سورت پڑھا کرتے تھے، اس کے بعد آپ آمین کہا کرتے تھے۔ یاد رکھیے آمین کہنا آہستہ کہنا سنت ہے، زور سے کہنا جائز ہے، زور سے کہنا جائز ہے، چلانا جائز نہیں ہے۔ آج عام طور پر کچھ لوگ ہوتے ہیں جو کہتے ہیں آمین کہنا زور سے کہو، آمین کہنا زور سے کہو۔ جب میرے استاد نے قاضی بیضاوی کی بہترین تفسیر بیضاوی شریف پڑھائی تو اس وقت جب آمین آیا تھا اس کی بہترین تشریح انہوں نے کر کے بتلائی، اس میں ایک حدیث ہے کہ آمین اسی طریقے سے کہو جس طریقے سے فرشتے کہتے ہیں، اور اس وقت کہو جب فرشتے کہتے ہیں۔ میرے استاد نے مزاحیہ انداز میں کہا میں تم لوگوں سے کہنا چاہتا ہوں، یعنی ہم لوگوں کو مخاطب کر کے کہا تھا کہ آمین تمہیں اس وقت کہیے جب فرشتے کہتے ہیں، بتاؤ کب آمین کہتے ہیں؟ تو اسی وقت کہتے ہیں جب بدل ظالم ہوتا ہے، لہٰذا بدل ظالم پہ آپ کو آمین کہتی ہے۔ اور بتاؤ فرشتے کس طریقے سے کہتے ہیں، اور بتاؤ فرشتے آمین کس طریقے سے کہتے ہیں؟ کبھی کسی نے فرشتے کی آواز سنی ہے؟ جب نہیں سنی پتہ یہ چلا کہ آہستہ سے کہتے ہیں، لہٰذا تمہیں بھی آہستہ ہی کہنا ہے، لہٰذا آمین کو آہستہ کہا جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، آپ قرآن شریف پڑھتے تھے نہ بہت دھیرے دھیرے پڑھتے تھے نہ بہت جلد بازی میں پڑھتے تھے، بلکہ درمیانی رفتار سے پڑھتے تھے۔ سننے والا سنتے ہوئے یہ نہیں چاہتا تھا کہ آپ کی قرات بند ہو جائے، تو سننے والا یہ چاہتا تھا کہ حضرت پڑھتے ہی رہے، ہم سنتے ہی رہے۔ یہ قرات کی سنتیں ہیں۔ اس کے بعد رکوع کی سنتیں آتی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہ تھا کہ آپ دونوں ہاتھوں سے گھٹنوں کو مضبوط پکڑتے تھے۔ مولانا نے فرمایا جس طریقے سے ہم بڑا سیب اور بڑا امرود پکڑتے ہیں بالکل اسی طریقے سے مضبوط گھٹنوں کو پکڑے۔ اگر اس طریقے سے ہم پکڑ رہے ہیں تو ہماری اس گھٹنے پکڑنے کی سنت نماز میں ادا ہو رہی ہے۔ اور اگر ہمارا حال یہ ہے کہ ہم نے صرف ہاتھ یوں ہی رکھ دیا، بعض حضرات کلب کے کپڑے پہن کر آتے وہ یوں کپڑے ہٹاتے
ہیں اور بعد میں ایسے ہاتھ رکھ دیتے ہیں تاکہ میرے کپڑے خراب نہ ہو جائے. یقین مانیے سنت چھوڑتے ہیں. نماز کے اندر جو برکات ہونی چاہیے وہ کیسے میسر ہو جائے گی؟ ہم نے سنتوں کا جنازہ نکال دیں گے. مولانا اللہ نے یہ بتلایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہ تھا کہ آپ کا سر آپ کو اس لیے دونوں برابر رکھا کرتی تھی. لہٰذا اس طریقے سے اگر پانی کا پیالہ ہو کر آپ کی پیٹھ پر رکھ دیا جائے تو پانی گرنا نہیں چاہیے. اس طریقے سے یہ تمام سنتیں رکوع کی ہونی چاہیے. اس کے بعد سجدے کے اندر بھی سنتیں آتی ہیں. یہ سجدے میں ہم جس طریقے سے سجدہ کرتے دونوں ہاتھوں کے درمیان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ناک پر پیشانی رکھا کرتے تھے. بعض لوگ اپنے ہاتھوں کو کندھوں کے سامنے کر دیتے, بعض لوگ اپنے سر سے بھی پار کر دیتے. یہ دونوں طریقے سنت کے خلاف ہیں. یہ دونوں طریقے رسول اللہ کے طریقے کے خلاف ہیں. آپ اس طریقے سے ہاتھ رکھیے کہ آپ کے ہاتھوں کے درمیان یہ ناک اور یہ پیشانی رہے. یہ صحیح طریقہ ہے. آپ کا پیٹ آپ کی ران سے الگ رہے, آپ کا بازو آپ کے اس بغل سے الگ رہے. اس طریقے سے اگر آپ سجدہ کریں گے تو یہ سجدہ سنت کے مطابق ہوگا. آپ کی یہ کونی زمین سے الگ رہے اور پورا حصہ بالکل الگ الگ رہے. یہ مردوں کے لیے سنت ہے. اگر ہم نماز ادا کریں گے تو یقین مانیے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق نماز ادا کریں گے. کہ جہاں نماز میں یقیمون الصلاۃ کے معنی یہ ہے کہ نماز کی حفاظت کی جائے, ہر وقت نماز کا خیال رکھا جائے, جماعت کا احترام کیا جائے, وقت کی پابندی کی جائے اور صحیح طریقے سے نماز ادا کی جائے. وہی اقامت صلاۃ کا یہ معنی بھی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق نماز ادا کی جائے. اور تھوڑا وقت دے کر اپنے امام صاحب سے مل کر کسی عالم سے جس سے آپ کا دل لگتا ہے آپ اس کا نمبر رکھیے, اس سے پوچھیے کہ ہمیں رسول اللہ کے طریقے کے مطابق نماز سکھا دیجیے. ہم نماز آپ کو پڑھ کر سکھانا چاہتے ہیں. جو رکعت کہیں دیکھ لیجیے کیا میرا قیام صحیح ہے یا نہیں, میرا رکوع صحیح ہے یا نہیں, میرا سجدہ صحیح ہے یا نہیں, میرا قاعدے میں بیٹھنا صحیح ہے یا نہیں, میں سلام پڑھتا ہوں یہ رسول اللہ کے طریقے کے مطابق ہے یا نہیں. اگر اس طریقے سے ہم تھوڑی دیر 4 رکعت کسی عالم کو جانکار کو دکھا دیں گے تو یقین مانیے ہماری نماز کے اندر روح آ جائے گی. ہماری نماز کے اندر جو برکتیں حاصل ہونی ہوگی وہ حاصل ہو جائے گی. ہماری نماز کے اندر جو وسائل آتے ہیں اور جو ادھر ادھر کے خیالات آتے ہیں وہ تمام نکل جائیں گے. اس لیے علماء نے 2 وجہ لکھی ہے. پہلی وجہ یہ کہ ہماری نماز کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق نہ ہونا. دوسرا یہ کہ نماز میں ہم جو چیزیں پڑھتے ہیں وہ چیزوں کا ترجمہ نہ معلوم ہونا. ان دونوں چیزوں کی وجہ سے وساوس آتے ہیں, خلل آتے ہیں اور خیالات ادھر ادھر کے آتے ہیں. تمام زندگی کے جھمیلے ہمارے سامنے آ جاتے ہیں. شیطان کو یہ چاہتا ہی ہے کہ نماز کسی طرح برباد ہو جائے, نماز اس کی محنت بھی برباد ہو جائے, اس کی نماز بھی برباد ہو جائے. اور رسول اللہ کے فرمان کے مطابق اس کی نماز کو پرانے کپڑے کی طرح اس کے منہ پر مار دی جائے. اس کی تھوڑی سی توجہ دینے کی ضرورت ہے. تھوڑا سا وقت ہم اپنے تمام مساجد سے نکالیں اور اپنے علماء کے پاس بیٹھ کر, جانکار کے پاس بیٹھ کر نماز کی اہمیت پر جہاں توجہ دیں وہیں ہم نماز کی فرائض اور واجبات کے ساتھ ساتھ سنتوں کی طرف توجہ دیں. قیام کی سنتیں, رکوع کی سنتیں, سجدے کی سنتیں سیکھ لیں. اللہ رب العزت و جلال سے دعا ہے کہ رب کریم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے.